الحمدللہ الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ واہل بیتہ وصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حضرات، سب تو پہلے میں جناب حافظ محمد نصیر صاحب انہوں دے گھر والے احباب جنہاں یہ محفل سجائی سب دی خدمت چھدی ہے تبریک و تحسین پیش کرینا کہ انہاں ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے ان کہ ہر سال بڑے التزام دے نال، پابندی دے نال، بڑی محبت دے نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی محفل سجین دے چلے آ رہے ہیں. ویسے بھی اسارے علماء آدھن بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان احب الاعمال الاللہ ادومھا. اللہ دے نزدیک سب تو پسندیدہ عمل وہ ہوندا جڑا ہمیشہ کیتے وے، ایک دو دن، ایک سال، دو سال نہیں، بلکہ جڑا مسلسل عمل ہوئے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات بھی اس نو پسند کریندی. باقی تساں پیسے چھوڑو، محفل میلاد وچ آندے ہو، بڑے عجیب انداز وچ بیٹھے ہو، سارے ذرا اگاں گاں ونجو کو پتہ لگے پے تساں ذکر سنن آئے ہو. ایک تے سارے سنیاں دی مصیبت ہے کہ لنگر پکاندے ادھے وچ لنگر کھاون آندے انہاں دی توجہ ہی نہیں ہوندی. میرا خیال لنگر والا سسٹم چھوڑو، یہ بڑا عجیب حساب ہے. تانجے خالص ذکر مصطفیٰ سنن والے ہوں، لنگر والا سسٹم ہووی ہی کوئی. وہ جڑے لنگر کھاون آندے انہاں دی تقریر دے توجہ کو نہیں ہوندی. تساں یہ لنگر تے اس نو سمجھیا کرو کہ بتبع اصل مقصد ہے کہ آ کے اس نبی دا ذکر سننا کہ جدا کلمہ پڑھ کے اساں مسلمان ہوئے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں نہیں آ کے پیسے دیو، میں آ کے قریب قریب آ کے باؤ. ہاں جی. بڑی توجہ نال دوستو ہماری گلاں سننی ہیں. یہ جڑا دین اسلام ہے نا، اس دی بنیاد جڑی او محبت دوتے. محبت کہنے نال اپنے خالق تے مالک دے نال محبت تے پھر اس دے محبوب نال محبت. ہن اللہ تعالیٰ قرآن شریف وچ خود فرماندا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ. جڑے صحیح مومن ہوندے انہاں سب تو زیادہ شدید محبت ہوندی اپنے خالق تے مالک رب دے نال. بات یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماندا کہ سیجعل لہم الرحمن ودا. جڑے میرے بندے میرے نال محبت کریندن، میری اطاعت کریندن، میں انہیں یہ چھوڑنا دیندا. میں جن تے انس دے انساناں دے دلاں وچ اپنے اس محبوب بندے دی محبت بھر دی. ہن تساں ویکھو نا کہ غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کتھے رہندے نے؟ بغداد وچ. انہاں دے نام دی 11ویں کتھے تقسیم تھیندی؟ اس قوم نو کوئی سدیا کرو کو مائیاں اللہ جڑا سنایا کرے کہ تساں میں جتھے میں بڑا بور تھی نا. بھائی پیسے رکھو کول، توجہ نال میری سنو گل، آواز نہ مارو، موبائل نہ چلے. دیکھو نا تم اس گل دی سمجھ نہیں آندی. بھائی میں کوئی عمران خان دا ذکر تو نہیں کرنا، میں یا ہن قرآن دی 2 آیتاں پڑھی اردو قرآن پڑھے ونجے بندہ اردو گلاں کرے او تے کافر ہون دا خطرہ. اے سنو گل کہیں مولی کو رب دے قرآن دی حد تک جڑی ہے کفر. بات میں نبی دی حدیث پڑھنی تساں جناب کڈو اٹھیندا پیا، کڈے گل کریندا، کڈے گل کریندا، کڈے کریندا. میرا تو مشورہ یہ وے کہ اس محفل وچ آؤ جتھے تہاڈی طبیعت، دل، دماغ پسند کریندا. تہاڈی طبیعت حاضر نہیں، گھر بیٹھے رہو، آئے ہی نہ کرو. یہ جڑی محفل میلاد ہے، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا دی محفل،
انہاں دے وچ معمولی جہی بے نیازی، لاپرواہی، گستاخی وہ بندے کفر دی حد تک گن ویندی. سارے بندے آ ویندے مزے گھنن او چلو یار ون کے پھر آنے کرائی برادری واسطے نہ ہو، یہ سبق کے طور واسطے کرائی لنگر واسطے نہ ہو. آؤ باوضو ہو کے آؤ، ذوق نہ لاؤ، محبت نہ لاؤ. تو ان کو گھر دا کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی تکلیف ہے، بالکل محفل نہ آئے. طبیعت حاضر ہوئے، ذہن حاضر ہوئے، دماغ حاضر ہوئے، سنن تے موڈ ہوئے. وقت آیا نہیں تو کیڑی ضرورت ہے؟ گھر اپنے بیٹھے رہو. جڑے تھے آ ویندے آؤ ادو ذکر خدا ہو رہے ہوندا، ادو تو نہیں گلاں ہو رہی، ادو موبائل چل رہے ہوندا. کسے مولوی کول پوچھ گئے ہن نے ایک نماز نہ یہ گناہ ہے تے نماز دی حد تک کرنی کفر ہے. ہن ایک مسجد وچ نہ وڑے کوئی گناہ نہیں، نہ وڑے ساری زندگی خدا دی قسمت نہیں لکھا نہ وڑے تے مسجد دی بھی بے حرمتی کرے اتھیں کافر ہو. یہ اللہ تعالیٰ دے شاعر انہاں دے شاعر اسلام، اسلام دیاں نشانیاں. انہاں دی جڑا بے حرمتی، لاپرواہی، بے عزتی، انسلٹ، مطلب ہتک دی نظر نال ویکھنا، وہ بندہ دائرہ اسلام تو ہی باہر لگا بندہ. اس واسطے نہ محفلوں دے آداب سکھو. وضو کیتا، صاف کپڑے پائے، حسب توفیق خوشبو لائی، اس تو بعد آیا انج بیٹھا. ہن آدھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہوندی تو کہنا سنے علماء کو بس صحابہ انج بیٹھے ہوندے ہیں جن انہوں دے سر تے کوئی پرندہ بیٹھا حرکت کرے تو پرندہ اڑ گئے. حضور دی بارگاہ چلے باندھے ہیں. عمر فاروق جیسے شخص اپنی زبان نو ڈنڈ تلے دبا کے باندھے. حضور نو کئی بار پوچھنا پوندا ہے عمر تے آکھے کی، کیونکہ حضور دی بارگاہ دے اپنے آداب ہیں. جن حضور دی بارگاہ دے آداب ہیں ان یار حضور دے فرمان دا بھی ادب ہے. یہ تو نہیں نا میں حضور دے فرمان پیش کی تو ہوئے مسلمان انہوں آکے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت تو پتہ نہیں تن نیمن دا ٹائم آسی کہ نہ آسی، تو غلامی رسول دا ادب تا کر. اس واسطے میں اس نے سنی نہ سمجھیندا آگے جی بس پھر دا پیا تے آندا پیا. یہ حافظ صاحب نال پرانا تعلق، ورنہ میں ایسی محفلاں چاہندا ہی نہ جنہوں نے پتہ ہی نہیں بھئی محفل سننی کیوے بامنا کیوے. میں پہلے تو نہ دے پیا میں پیسے واسطے نہ کتھاں ہی ساری کوئی ڈیمانڈ نہیں، نہ کو منگ دے نہ کو کرینے. جڑا پیسے نہ دے میں الٹا زیادہ پسند کچھ میں وینا کہ اللہ دی رضا واسطے جا. اس واسطے تو چھوڑو ایک اٹھیندا پیسے کی دیاں دا دوجا وہ تقریر جڑے کو ذہن وچ نقشہ ہوندا فارغ ہو. بس میں تو بڑا پریشان ہوں توری نا محفلاں چ آ کے. اس واسطے بس لگ دے میں ٹائم دینا نا کی پتہ ہوتا نا بھائی میں لوگ پڑھتے مائیے کوئی پڑھتا شعر، میں نبی دی حدیثاں دی لین لامنی ہوندی موتی پرونے ہوندے تمہارے سامنے. بل ہن تساں کی سمجھو موتی ان کی بلا ہے؟ ہن تمہاری بلا سمجھے تساں آندے جو لنگر کھاونا ادھے لنگر کھاونا ہے ادھے برادری نبھاونا ہے. او جی حافظ صاحب اکثر فلانا نہیں آیا، کدائی برادری نبھاون نہ ہو. حافظ صاحب نال تمہاری برادری نہیں ختم تھی، شادی غمی راؤ برادری نبھاون. اس موقع تے آؤ نظریہ یہ رکھو کہ باساں حافظ نصیر دی محفل حاضری میری سبز گنبد چ لگدی پئی. نالے اساں تے اہل سنت والجماعت ہاں، پتہ نہیں ساڈا عقیدہ کیویں. ساڈا عقیدہ ایویں حضور فرمایا، بلکہ پہلے رب فرمایا فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ. فرمایا یہ نہ سمجھے کہ نبی کوئی پتہ نہیں، رب بھی تیرا عمل ویکھ رہا تو نبی بھی تیرے عمل نو ویکھ رہا. تو حضور کو پوچھے کہ جناب کائنات دے متعلق تو رکھی فرمان کے میں فرمایا رفعت لیت دنیا، فرمایا رب ساری دنیا میرے سامنے بلند کی. وانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ. فرمایا میں ساری کائنات نو انج پہ ویدھاں جن اپنی ہتھیلی نہیں پہ ویدھاں. اسارے ایمان ہے کہ حضور اپنی مزار پاک وچ موجود ہیں. آپ اج دی محفل بھی حضور کے سامنے پیش کی جا رہی. تو سا ان سمجھو کہ میں دربار مصطفیٰ حاضر ہوں. جلوس میلاد چاہو، محفل میلاد چاہو، حضور دے ذکر دی محفل چاہو، کداں بھی جلسے آرن خوش کرن دے ارادے تے نہ ہو. انہاں دی برادری نبھاؤ، خوشی تے آؤ، غمی تے آؤ، محفل میلاد چاہو. یہ سوچ کے آؤ میرا ہر قدم جڑا میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ ویکھ رہے. حاضری میری اتھے نہیں، حاضری میری اتھے لگ رہی. یہ نظریہ رکھ کے آؤ. میں عرض کی تھی کہ یہ جڑا دین اسلام ہے اس دی بنیاد محبت ہے. کہندی محبت ایم پی نال محبت، مال نال محبت، یا خالق نال محبت تے یا خالق دے محبوب نال محبت، دو دی محبت. وقت میں تمہارے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماندا الذین آمنو
اشد حبا للہ. فرمایا جیڑے نا صحیح مومن او دل دیاں گہرائیاں چوں اپنے رب نال محبت کریں گے. رب نال محبت اشد معنی ہوندہ نا بہت زیادہ محبت اپنے رب نال کریں گے. وقت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. جیڑے بندہ میرا بنویندا نا میں پھر اس بندے دی محبت لوگوں دے دلاں چ بھر دینا. اسا خود محبت بھر دینا. ہن دیکھو نا عقل منیندی ایک بندہ راندو ہوئے عراق بغداد تو تے نام دی 11ویں پئی پکے گھنجیر والے تقسیم تھیندی ہو. کیوں تھیندی پئی؟ کہیں مجبور کیتا؟ دنیا روک 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 مر گئی. اگے مسجداں چ ہوندا ہے گھراں چ 11ویں تقسیم پئی تھی. کیوں کہ غوث اعظم رب نال وفا کیتی, رب نال پیار کیتا. 40 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی. رب نال محبت ہے نا کہ 40 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی. رب آکھیا اے عبد القادر تو میڈا ہو گیا, میں ساری کائنات تیرے قدماں چلا کے رکھ. پھر اساڈا ہن تواری ساری کہنے نال دوستی ہوندی نا, کہنے نال محبت ہوئی, دوستی ہوئی, تعلق ہویا, تو بس بندے دی اپنی حد تک ہوندی. اللہ اگر دوستی کرے تو کیا کرے گا؟ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل نو سدیندا. جبریل آگے اللہ فرماتا یا جبریل انی احب فلانا. زمین دوتے فلانے ملک وچ فلانے شہر وچ فلانے گھر وچ جڑا فلانا بندہ راندا نا میں رب اس نال محبت ہوں. یہ کون آدھا؟ اللہ. جبریل آدھا یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرمانا فَأَحِبَّهُ. جبریل تن حکم ہے کہ میرے یار نال تو بھی محبت کر. بات اللہ دا یار کو تین تے میں عرض نہیں ہوں نا. کہیں لے تہجد پہ پڑھتا, کہیں لے اشراق پہ پڑھتا, کہیں لے ابابین پہ پڑھتا, کہیں لے قرآن پہ پڑھتا, کہیں لے کلمے دا ورد پہ کریندا, کہیں لے درود شریف پہ پڑھتا, کہیں لے مخلوق دی لڑائیاں صلح پہ کریندا, کہیں لے کہیں غریب دی مدد پہ کریندا, کہیں لے کہیں یتیم دی مدد پہ کریندا. وہ عمل کریندا رہندا. رب وقت جبریل نو سدیندا. جبریل آ گیا. اللہ فرماندا ینادی فی السماء. حدیث دے لفظ جبریل اسماناں وچ اعلان کر دے. کیڑا اعلان؟ کہ زمین دے فلانے کونے چ فلانے نام دا بندہ بیٹھا, اللہ اس نال کریندا محبت. فَأَحِبُّوهُ. اسمان دے سارے فرشتے ہو تساں بھی میرے یار نال محبت کرنی شروع کر دیو. حدیث دے لفظ جے اسمان والے سارے فرشتے محبت کرن لگ ویندے نا وات آٹومیٹک یوزو لہ القبول فی الارض. و زمین رامن والے بندیاں دے دلاں چ اودی محبت خود بخود پیدا ہو گئی. پہلے رب محبت کریندا, بعد جبریل نو محبت دا حکم ہوندا, بعد جبریل نو بلا کے اسمان وچ اعلان تھیندا, اعلان تو بعد سارے فرشتے محبت کریندے. جس لے فرشتے محبت کرن لگ ویندے بعد زمین والے دے دلاں چ خود بخود محبت پیدا ہو گئی. پھر رب نال محبت کرن والے دے دون گلاں توں سنے سا. پہلے ابراہیم خلیل اللہ, اللہ دے رسول تے نبی. اللہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اساں ابراہیم علیہ السلام نو اپنا دوست بنایا. خلیل آدم دوست, یار. ابراہیم علیہ السلام کو ایک دور وچ آ گئے 400 ریوڑ بکریاں دے. 400 فرشتے آ کے یا اللہ تو آدھا میرا یار ہے, اس نو تو محبت بکریاں نال 400 ریوڑ کی دکھلا بکریاں دے. اللہ تعالیٰ فرمایا فرشتے ہو بکریاں پہ رکھے, ہاتھ کار وال راندا تے دل دا یار وال راندا. تو سمجھ کے امتحان کے نا جبریل آ گیا امتحان کے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے, اس آکے اللہ بڑے خوبصورت تے پیاری سر نال اس اللہ آکے کہ نا حدیثاں چاہتا اس آکے یا قدوس. ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے, انہوں آکے میرے رب دا نا کہیں گے دا. جبریل آکے جی میں گے دا. فرما ذرا ایک دفعہ وقت میرے رب دا نا گے. اس آکے پہلے تو میں گے دا مرضی نال, ہن تواڈے آکھن تے گھنا تے 150 کے. آپ فرمایا 400 ریوڑن بکریاں تے 200 تیرا ہو گئے. اس وقت کے دا اللہ دا نا. ابراہیم علیہ السلام ذوق چاہے, انہاں آکھا ذرا ایک بار وقت میرے رب دا نا گے. اس آکھا ہن کے 150. فرمایا جیڑا باقی 200 ریوڑ رہ گیا وہ بھی تیرا ہو گیا. وقت اس اللہ دا نا گے دا. ابراہیم علیہ السلام بڑے ذوق تے سوز تے گداز دی کیفیت چاہن, انہاں آکھا بھائی ایک دفعہ وقت میرے رب دا نا گے. اس آکھا ریوڑ تریتی کھلیا وہ سارے من ہن کے 150. فرمایا اتنے ریوڑ چراون واسطے چروائے دی تو لوڑ ہو سی نا, میں تیرے نال چرواہ بن کے چلن واسطے تیار ہوں.
اس لئے فرشتے آکھا یا اللہ تیرا فیصلہ صحیح ہے، واقعی اے مال تا رکھے ہوئے پر محبت تیرے نال کر رہے ہیں، تین جڑے اس نے خلیل بنایا، سچا خلیل بنایا تو صحیح خلیل بنایا۔ پھر شاید بندے ہوندے نہ پڑھے لکھے بھی وہ جی گل تکیتی نے اللہ دے رسول دی، اساں اللہ دے رسول آن بن سکتے ہیں؟ میں تن حضور دے صحابی تو بعد انہیں تابی دی گل سنا دی۔ عامر بن عبد قیس ایک تابی، ایک اندانا صحابی جس نبی دی زیارت کی تھی، ایک اندانا تابی جس صحابی دی زیارت کی تھی۔ حضور فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی اور آمن رانی، فرمایا جیڑا ایمان دی حالت میرے چہرے نے ویک گننا ایک منٹ بھی ادھو تے دوزخ دیا حرام ہو گئی۔ فرمایا تے جیڑا میرے ویکھن والے نے ویک گنے ادھو تے دوزخ دیا حرام ہو گئی۔ وہ ہائی تابی عامر بن عبد قیس وقت موت ہے رومن لگے، گھارا لیں کہ جناب ساری زندگی رب رب کی تینے تن رومن دی لوڑ کے دی، تن تو جنت رب ضرور دے سی۔ آپ فرمایا رب من جنت دنیا چ وکھا رہی، فرشتے جنت وکھا رہے ہیں رب دے حکم نال، من دوزخ دا کوئی فکر نہیں۔ فکر اے وے کہ سخت گرمی چ ہاڑ دے موسم چ پیشیاں لے گرم پانی نال وضو کر کے جڑا پیشی دی نماز پڑھن دا مزہ آندا ہے نا رب دی جنت او گل تو کوئی نہ سی۔ جنت دی بات عبادات دی تے پابندی کو نہیں نا، جنت دی پیشی دی نماز دا او مزہ کتھے آسی جڑا سخت گرمی پانی ہوندا ہے گرم اس نال وضو کر کے جڑی پیشی دی نماز پڑھدا ہے نا، من ہور جنت وچ سب نعمت ہو سی او مزہ کو نہ نالے پو دی رات وچ سخت سردی ٹھڈے پانی نال وضو کر کے جڑا تہجد پڑھن دا مزہ آندا ہے او رب دی جنت تے کوئی نصیب ہو سی۔ اے ہن رب نال محبت کرنے والے۔ ہن ذرا گل سنو کملی والے آقا دی محبت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا النبیو اولا بالمومنین من انفسہم، فرمایا جڑا مومن ہے نا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان تو بھی زیادہ محبوب ہوندے۔ اولا دا معنی کنا نیڑے، ایک اولا دا معنی ہوندا محبوب۔ اللہ تعالیٰ فرمائندا کہ جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نا جڑے صحیح کلمہ گو جہاں دل چ ایمان رچ بس چکیا، جڑے صرف نام دے کلمہ گو نہیں، جڑے حقیقی مومن ہیں انہاں دے دل چ اپنی جان نال محبت بعد چ ہوندی، کملی والے آقا نال محبت پہلے ہوندی۔ یہ تھائی قرآن ہن نبی دی حدیث آئی، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور اک نہیں بیٹھے آپ عمر فاروق دا ہاتھ نہ پہ، آپ فرمایا عمر تن میرے نال کتنی محبت ہے؟ سچے لوگ ہیں، سچی گل کرینے ہیں۔ انہاں کہ یا رسول اللہ انت حب الی من کل شیء الا نفسی، تسا من ساری کائنات تو ود کے پیارے آؤ سوا میری جان دے، جان تو سوا ہر شے تو پیارے ہو۔ حضور فرمایا لا والذی نفسی بجدہ حتی اکون حب الیک من نفسک، عمر تیرے ایمان مکمل تاں سی میں تن ساری کائنات تو ہی ود کے پیارا ہوں، میں تیری جان تو ہی ود کے پیارا ہوں۔ نال حضور قسم بھی چاہیے والذی نفسی، میں اس رب دی قسم ہے جند قبضے چ میری جان ہے، تیرے ایمان مکمل تاں تھی سی میں تن کائنات تو ہی ود کے پیارا ہوں، میں تیری جان تو ہی ود کے پیارا ہوں۔ حدیث کتے بخاری شریف ہے، دنیا دا کوئی مولوی اس حدیث دا انکار نہیں کر سکتا، کتھائی من کے پیش کرو آپ سے بالکل حدیث صحیح ہے۔ عمر فاروق سنیا اپنے گریبان جھاتی پیوں نے ایک منٹ فیصلہ بدلے نے، انہاں کہ فَإِنَّهُ الْآن وَاللَّهِ أَنْتَ حَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہن فیصلہ کر کے دا تو سے من ساری کائنات تو ہی ود کے پیارے ہو سو، میری جان تو ہی ود کے پیارے ہو سو۔ حضور فرمایا الان جا عمر، عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو گئی۔ وقت پنجابی شاعر آیا سارے نات خان ماشاءاللہ بڑے اچھی نات میں پڑھتے ہیں، اس آکھے ازلاں تو گویا عمر فاروق پہ آدن ازلاں تو اپنے دل دے وچ سجنان دی یاد وسائی ہوئی ہے، ازلاں تو اپنے دل دے وچ سجنان دی یاد وسائی ہوئی ہے، میرے وچ میرا کچھ بھی نہیں جند یار دے نامے لائی ہوئی ہے، ماہی مل جاوے کوئی تھوڑ نہیں سن ہور کسے دی لوڑ نہیں، اسا چھڑ کے شاہی دنیا دی او دنان دی فقیری پائی ہوئی ہے۔ بات توجہ فرماؤ، دوسری حدیث بخاری شریف جو پڑھ رہے ہیں، موضوع میرا ذہن میں رکھو کہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ۔ حدیث بخاری شریف دی حضور دا صحابی ہے ادنائی عبداللہ، حضور دی محفل چاندہ ہی اتھے ویدہ ہی جیڑا بندہ آندہ اپنے دکھڑے سنیندہ، غم سنیندہ، مصیبتاں سنیندہ، تکلیفاں سنیندہ، پریشانیاں سنیندہ، حضور چکے رحمت للعالمین
آپ پریشان ہوئے امتیاں دی پریشانیاں سن کے خود پریشان ہوئے. کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے خوش رکھے. اس اپنے مشغلہ بنا کے دا اپنا نظریہ بنا کے دا کہ میں گیا کرے سا محفل وچ بیٹھا کرے سا, تھوڑی دیر تو بعد کوئی ایسی گل کیتی کرے سا جو حضور ہس پاویں تاں جو آپ دے ذہن دا بوجھ کچھ گھٹے. وہ تو اپنے ایک نظریہ ہے. آن کے محفل وچ بیٹھ رہندا ہے, تھوڑی دیر تو بعد کوئی ایسی گل کریندا ہے حضور ہس پاویں, وقت کوئی ایسی گل کریندا ہے حضور ہس پاویں. اتفاق ہے. ہن دیکھو نا شاید کوئی دوست آکھے جی ہس پاوندے ہیں, ایک ہوندا کہہ کلانا ہاں 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 کر کے ہسنا, ایک ہوندا زبان تے سے ہوٹاں تے تبسم آونا. حضور کہہ کے کرانے مارے تبسم آندا ہے. باقی جڑا ایک مزاح جڑا شریعت جائز ہے, حضور دے قائل ہیں, اسلام بھی تو قائل ہے. لیکن ایک بڈھی عورت آئی تو اس آکے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ من جنت دے. آپ فرمایا بڈھی جنت ہی تو کوئی بڈھی ہو سی کون. وہ پریشان ہو گئی. آپ فوراً فرمایا اتھے جو ویسے تو جوان بن کے ویسے. تب مزاح جڑا یہ کوئی ایسی گل نہیں, کوئی بندہ سوچے مذاق یہ قسمہ ہوندی ہیں نا. مزاح ایسا جڑا شریعت دے خلاف نہ ہوئے, کوئی ایسا فوشت غلط نہ ہوئے, شریعت تو دکھائے لے, علماء بھی کریں دیں. بہرحال اس نے ایک دفعہ اس کو غلطی ہوئی, اس نے شراب دی حد لگی. وقت غلطی نال شراب پی بیٹھا, وقت حد لگی. وقت شراب پی بیٹھا, وقت حد لگی. چلے تیجی دفعہ حد لگی نا, تو صحابہ کرام بیٹھے مسجد نبی چ, حضور بیٹھے اپنے حجرے. صحابہ کہ ادھر تے لعنت ہوئے اللہ دی. تیجی دفعہ حد لوائی کھلا. حضور اپنے حجرے سن دے بیٹھے. آپ نو اپنے عاشق دا گلہ برداشت نہ ہویا. حضور باہر مسجد نبی چ آ گئے. آپ فرمایا فلا تلعنوہ, صحابہ میرے عاشق نو لعنت نہ کرو. فواللہ ما علمتو انہو یحب اللہ ورسولہ, صحابہ من رب دی قسم جو کچھ میں جاننا گناہگار ہے پر غدار مصطفیٰ نہیں. گناہگار ہے لیکن رب نالی محبت کری نہ, مصطفیٰ نالی محبت کری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آستانہ عالیہ بندیال شریف. گل سمجھے, گل سمجھی انہیں کہ 3 دفعہ اس نے حد لگی. صحابہ لعنت کی تھی. حضور فرمایا لعنت نہ کرو, من رب دی قسم ہے جو کچھ میں جاننا یہ رب نالی محبت کریندا تے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ نالی محبت کرنا. حضور دس گئے کہ ایمان والے درخت دی جڑ جیڑی نا وہ عمل نہیں, میری محبت ہے. عقیدہ ہوندا پہلے تے عمل ہوندا بعد وچ. محبت مصطفیٰ ہوندی پہلے تے عمل ہوندے بعد وچ. اگر محبت ہوے سلامت, سمجھو ایمان والے درخت دی جڑ ہے سلامت. عمل دی کمی جنہیں درخت دے پھل دی کمی دور ہو سکتی نا, انہیں عمل دی کمی بھی دور ہو سکتی, بشرطے کہ ایمان والے درخت دی جڑ محبت مصطفیٰ سلامت ہوے. عمل دی کمی رب چاہے تو اپنے فضل نال پوری فرما سکتا. کل سمجھ آئی نہیں سمجھی تو سنگل. یہ درخت کھلا ہے نا, درخت چکوندی جڑ, ہکوندن پھل تے پھل. اگر ایمان نو تن سمجھاونا سے درخت سمجھے میں تو ایمان والے درخت دی جڑ کے وے محبت مصطفیٰ تے تعظیم مصطفیٰ. تے نماز روزہ حج زکات اودی شاخاں تے پتے تے پھل تے پھل. ہن دنیا دے کئی عالم کول پوچھو, دل وچ محبت رسول علی جڑ ہائی سلامت. نماز روزے حج زکات دی کمی بھی ہائی. رب چاہے تو فضل نال پوری فرما دے. رب چاہے تو فضل نال پوری فرما دے وے. تو صاحب سے فضل کیجئے پوچھ مولوی اشرف علی تھانوی کو. علماء دیوبند آتے ہیں سارا حکیم الامت, وہ کتاب ہے الفاظات یومیہ, اور وچ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم تو دھوبی مر گیا. جلے قبر چ گیا فرشتے تو اٹھا کے باہر ہے تو نہ کمر ربو کما دینوں کا. اسا کا فرشتے من کہیں گل دا کوئی پتہ نہیں, من ایک گل دا پتہ کہ میں تو ساری زندگی دھوتے ہی غوث اعظم دے کپڑے نہیں. پھر کیا ہویا فرشتے رب نال رابطہ کیتے. رب آکھیا اساں غوث اعظم دے صدقے اپنے یار دے صدقے اس نو بغیر سوال و جواب دے بخش دیتا. یہ فضل. ہن عمل دی کمی ہے, رب آیا مہربانی کرن تے اگر غوث دے صدقے کرم ہو سکدا تو محمد عربی دے صدقے کیوں نہیں کرم ہو سکدا. رب چاہے تو فضل کر دے, تو جو رب اپنا قانون نافذ کرے. کچھ کہے مولوی کول کی ہو سی
جتنے گناہ ہیں اس دے مطابق دوزخ ساڑ کے جلا کے مسلمان جڑا صحیح العقیدہ پھر جنت جاوے اعمال دی سزا بھگت کے مسلمان صحیح العقیدہ بچ جنت. اگر خدا نہ خواستہ محبت رسول علی جڑ گئی سڑ ساری زندگی کعبے چ گزار دے ساری زندگی نفل تے تہجد پڑھدا راوے اودے کسے عمل دی رب دے دربار وچ کوئی قیمت ہے ہی نہیں. جنت ونجن دا امکان ہی کوئی نہیں. شاید کو دوست آکے تو خود تبصرہ کر دیتا میں مستدرک حاکم دی حدیث پڑھ لوں. حضور فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلی وصام، فرمایا اگر کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا ساری زندگی حجر اسود تے مقام ابراہیم دے درمیان روزے رکھینے تے نفل پڑھ دیں زندگی گزار چھوڑے ثم لقی اللہ بات اللہ کو لونجے تحال کے ہوئے وہو مبغض لآل بیت محمد دخل النار او دے دلچ میری آل دا بغض ہوئے خدا نفل تے روزے کونا ویکسی سدھا اسم دوزخی داخل فرما جائے. گل سمجھی نے حضور کے رسیا کہ میری محبت ایمان والے درخت دی جاڑے تے ایمان والے جسم دی روح ہے. لیکن ہن تمہارا جسم ہے، اس اصل قیمت کس دی؟ اصل قیمت روح دی. ہاتھ کٹ ونج انسان موجود، اکھ نکل ونج انسان موجود، پیر کٹ ونج انسان موجود، لیکن روح نکل ونج 7 فٹ دا حسین و جمیل ڈھانچہ بیکار. ان یار اگر ایمان نو جسم سمجھے ونجے تعظیم مصطفیٰ تے محبت مصطفیٰ ایمان والے جسم دی روح ہی تے نماز روزہ حج زکات اتے ہاتھ تے پیر تے کان تے ناکن جن اس جسم دے ہاتھ کاٹی ونجن جسم سلامت رہندا. ان یار ایمان والا جسم اگر محبت رسول علی روح موجود ہے جسم سلامت ہے. ہاتھ دی کمی، نماز دی کمی، روزے دی کمی رب چاہے تو فضل نال پوری کرے، چاہے تو عدل نال پوری کرے. محبت رسول اللہ روح موجود ہے تو بندہ سیدھا جنت چ چلا وے. پھر غور فرماؤ یہ گل کونی تو وی حضور ویکھ رہے کہ مطلب یہ مسلم شریف دی حدیث ہے. حضور صحابہ نے کہا بھئی صحابہ تسا میں نال محبت کریں دے ہو لیکن صرف تسا محبت نہ کریں دے. ان من اشد امتی لی حبن ناس یکونون من بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ. حدیث میں سنی نا تو میرا دماغ ہی چکرا. حضور فرمایا صحابہ تو محبت کریں دے ہو لیکن میں نال شدید محبت کرنے لوگ بعد چاہسن، لوگ بعد چاہسن جنہاں میں ویکھے نہ ہو سی او چاہسن کاش اساری ساری اولاد قربان ہو ونجے، کاش اسارا سارا مال قربان ہو ونجے تے کملی والے دی ایک جھلک نصیب ہو ونجے. حضور فرمایا بعد وچ بھی محبت کرن والے آسن تے معمولی محبت نہ کریں دے ہوسن. محبت اس انتہا تے ہوسن کہ چاہسن کاش اولاد بھی قربان ہو ونجے، مال بھی قربان ہو ونجے تے کملی والے دے دیدار دی ایک جھلک نصیب ہو ونجے. پتہ نہیں شاید کوئی دوست آدھا پہ پتہ نہیں حدیث تے ہے تے ہن کون محبت کرنا لا غازی علم دین شہید کو نہیں پتہ مارے سنو نا گستاخ رسول نے مارن تو بعد وکیل پتہ نہیں کون ہے قائد محمد علی جناح یہ عظیم بیرسٹر وکیل ہے. قائد اعظم میں کہتا اتنا آخری عدالت میں قتل نہیں کیا تن چھڑاونا میرے دماغ. اسا کہ حضور دی بارگاہ چوں میں ایک مقام پا کے دا میں کیوں کوڑ مارا پھانسی لگدا تا لگا پیا پر میں عاشقاں دی لسٹ اپنا نام لکھا چکا. دیکھو نا انگریز دا دور ہے اس نے پتہ پھانسی لگنا تے پھانسی تو بچن واسطے ایک جملہ ہی اس نے آدھن بول دے کہ میں قتل نہیں کیتا. اسا کہ مردہ مر ویسا پھٹے چڑھ ویسا پر مصطفیٰ دے عشق جڑا کم کیتا او دا انکار نہیں کرنا. تے وقت تو سانکھ سو غازی علم دین شہید تو 70 سال تھی گیا تو ممتاز قادرین کتنے سال تھی گئے؟ ممتاز قادرین کتنا کرسا ہو گیا؟ 2016 بزرگ تاریخ بھی یاد ہے ٹوٹل 4 سال ہوئے. مرینہ کہنے پہ گورنر نو اس نے پتہ نہیں میں پھانسی لگوینا پتہ اصل وجہ کے ہوئے حضور پہلے فرما گئے جڑے بات چاہسن واکسن کاش اسارا مال بھی قربان ہوئے تے جان بھی قربان ہوئے کملی والدی ایک جھلک نصیب ہوئے. تو اسے کول سارے فیصل آباد ایک عالم گئے ملن تو انہاں کہیں اس نے بندے آکے بھئی ادھے تو لوگ علماء تیرے خلاف ہیں بتا غلط کی تو ادھے آدھن ٹھیک ہے.
اس آکا میں نے علماء دی تائید دی ضرورت نہیں, اس جیل علی کورسری کملی والے آپ زیارت کرا کے گئے. تو یہ کوئی ایسی گل نہیں کہ حضور خود فرما گئے کہ بعد جو محبت کرنے آسن جڑے کیا آکسن کاش اولاد بھی قربان ہوئے, مال بھی قربان ہوئے, تو کملی والے دی ہک جھلک نصیب ہوئے. پھر حدیث مسند امام احمد دی صحیح حدیث حضور عباد علی میں گل پہ کرنا تو آدھی گل یعنی بادشاہ منا لے یہ کوئی نہیں نال, یہ بڑی ایک عجیب گل ہے. عجیب کہ یہ ضروری نہیں کہ اس داڑھی رکھی ہوئے, ضروری نہیں کہ نماز پہ پڑھ دو, یہ تو اس لئے آزماؤ کہ جس لئے کو موقع آوے نا تو آدھے سامنے گستاخی کو کملی والے تو لئے غلط گل آنکھیں صحیح. میں آتا ہوں ہمیں شرابی بھی ہوئے ادھی غیرتی کبر نہیں کریں. وہ پیچھے ایک بندے دسے آمیں کہ یہ آئی نا سلمان تاثیر انہوں نے گروپ آئی, یہ ویڈیو تو نہیں بن دی بھی, اس نے بند کر دو, آج ویڈیو تو آزاد تقریر ہے. اچھا بند کر دو, اس نے چل دی بھی رہا ہے تو کون نہیں ہے پرواہ ہوں نہیں, لیکن بند کر دے تو ٹھیک ہے. انہوں نے گروپ آئی جڑے رل کے شراب پینے تو اس نے قتل کر دے, تو انہیں اس ممتاز حسین قتل کیتا بھی اس گستاخی کیتی, وہ تو مر گیا. وہ دوستان دی اتھے محفل سجی, وہ جڑی شراب پیوان والی عورت آئی نا, کہیں آنکھے یار آج سارے ایک سنگی جدا ہو گیا. جڑی شراب پیوان والی عورت ہے انہوں نے اس نے ملازم ٹکایا یا جڑی شراب پیوان والی اس کردار تو صاحب اندازہ لگا کیڑا کردار ہوگا. اس آنکھوں سے میرے نبی دی گستاخی کی تھی, جو کچھ اس کی تھا ٹھیک کی تھی. کہیں آنکھیا مولوی نہیں شراب پیوان والی عورت آنکھیا. ایک بندہ آتا میں اس عورت دی گل سن کے اتھا ہی گناہ کلتا ہوگا. تو گل میری سمجھ آندی بھی نہیں. یہ ضروری نہیں کہ داڑھی منہ تے ہوئے تو عاشق مصطفیٰ ہے. بعد دفعہ انجو سی کہ دکان پہ چلیں دو سی, نماز دے نیڑے ہی نہ آندو سی, دل چ مصطفیٰ دے عشق دا بھامبڑ مچے ہو سی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق, یہ اللہ دی اطاعت دین ہے. وہ جو بعد محفل نات آئی تے 3 سال عمرے دا ٹکٹ لگاتار ایک آدمی نہ نکلا. پاتن کوئی نیک نہ شدید گناہگار ہے, بڑا پاپی جے بندہ, ہر سال اسے نہ نکلے. ہن اتنے اسالہ عقل تا حیران ہے کہ بظاہر نیکی نہیں لیکن دل چشک مصطفیٰ دیاں بجلیاں موجود ہیں. تے تریج ایک دفعہ حضور بلا رہے ہیں, دوسری دفعہ بلا رہے ہیں, تریج دفعہ بلا رہے ہیں. اس بات حضور فرما گئے. اگلی حدیث سنو, حضور فرما وددت انی لقیت اخوانی. حضور فرمایا میں محبت کہ میں اپنے بھراواں نال ملاقات کروں. سمجھنے پہ حضور کے فرمایا وددت میں پسند ہے کہ انی لقیت اخوانی, میں اپنے بھراواں نال ملنا. اگو بیٹھے ہیں صحابہ, فقال صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لسنا اخوانک. صحابہ کہتے ہیں تو بھرانا. حضور فرمایا بل انتم اصحابی, تسا میرے صحابہ ہو, ولیکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی. فرمایا میرے بھرا ہوئن جڑے بات وچ آسن ویکھیا کونا اس نے تے مان گھن کے آوے. فرمایا تسا نے ویکھ کے مان گھن آیا ہو نا, انگلی نال اسمان دے چند دو ٹکڑے ہوندا ویکھے نے, انگلی نال سورج نو واپس آندے ویکھے نے, انگلی نال ابو جال دے ہاتھ وچ پتھرن کلمہ پڑھدے ویکھے نے. میرے بھرا اوئن جڑے بعد وچ آسن ویکھے نہ اس نے تے دل وچ میری محبت بھی ہوسی تے ایمان بھی مان. یہ بھی حدیث مسند امام احمد دی. حضور فرمایا طوبا لمن رانی و آمن بی. حضور فرمایا خوشخبری ایک وار جنہ من ویکھے تے مان گھنائے. فرمایا طوبا 7 مرات لمن آمن ولم یرنی. فرمایا تے 7 خوشخبریاں میرے انہاں غلاماں واسطے جنہ من ویکھے نہیں تے بغیر ویکھن دے مان گھن گیا. یہ دا مطلب ہے حضور بعد چاہمنا لین ویکھ بھی رہے ہیں تو انہوں دی محبت تو بھی آشنا ہیں. ہن دین دیتا کہیں, دین دیتا کملی والے آقا تے سمجھیا کہیں صحابہ. ہن صحابہ دا نام تا ہر فرقہ گھندا نا, تو ان پتا ہن ذرا نسائی چو صحابہ دا ادب ویکھ. انصاری صحابی ادھا اٹھ تھی گیا چھتا, حدیث نسائی چاہیے. صحابی ان کے کی تا حضور دی بارگاہ چاہ گئے. ہم جنہیں آج کل 2 نظریے پیش کیتے میں نے. ایک آدھن کوئی مشکل ہوئے ڈائریکٹ اللہ کو منگو, ایک آدھن کوئی مشکل ہوئے اللہ دے نبی تے ولی دی بارگاہ چاہ گئے. ہم صحابی کے کی تا حضور دی بارگاہ چاہ گئے.
ڈنگراں دے ڈاکٹر کول نہیں گیا، حضور دی بارگاہ آ گیا، اس کہ یا رسول اللہ اٹھ چتا تھی گیا. ہن حضور بھی نہیں آکھیا میں تو صرف قرآن پہنچاونا ہے، میں اٹھن صحیح کرنا ہے. حضور فرمایا صحابی گھبرا نہیں، میں ہن تیرے گھر آپ آندا پیا. حضور گھر پہنچ گئے، حضور اٹھ دے ٹر پے جتے اٹھ کھلائی. یہ لوگ ٹرے، صحابی آکھا یا رسول اللہ انہو سارا مثل القلب، یا رسول اللہ تو کتے ہر چھتا، انا نخاف علیکہ سولتہو، اسان فکر ہے تو آرہے حملہ کر دے. ہن حضور کا جواب سن تو ایمان تازہ کر. آپ فرمایا لیسا علیہ منہ باسن، صحابی چھتا ہوئے پہ میں نو چھتے کول بھی کوئی فکر کوئی نہیں. دوجہ لفظاں جو حضور فرما گئے کہ ہے اٹھ ہے چھتا لیکن او میرے مقام نو سیاندہ تے جاندہ. گل سمجھی نے؟ حضور فرمایا کائنات دا ہر ذرہ من سیاندہ، میں اللہ دا سچا رسول سوا چند جنت انسان دا. وہ سارے فیصلہ بات دے ہیں نا شیخ العزیز مولانا سردار احمد صاحب، حضور دے عشق دی انتہا تے. والد صاحب نے سندن بندیال آئے ایک دفعہ، بجلی دے دور نہیں، مسجد وچ بیٹھے کہ ملک صاحب آئے، انہاں کہ رب دی قسم میں اندر انج پہ لگدا پہ لالٹین دی ضرورت ہی کون، اتنا چہرے دا نور. آپ ایک دکان تے گئے، دکاندار ہے دوجے کی دے دا، اس زمین تے ککھ چایا ہے. اس کہ آپ فرمایا ککھ، اس کہ حضور نے اس ککھ دا علم ہے تو ساں دے ہر شے جان دیں، ککھ نو جان دیں. آپ فرمایا تو اس نو چھوڑ، تو اینا سے ککھ نبین سے آندا. گل سمجھایا. آپ فرمایا ایک ککھ نبین سے آندا، وہ مولوی ہے اس نے پتا، حضور فرمایا کائنات دار ذرہ سے آندا، اس کہ ککھ تا نبین سے آندا. آپ فرمایا تف تیرے مانتے، ککھ ہو کے نبین سے آندا تے نبی ہو کے ککھ نہیں سے آندا. گل سمجھنے پہ ہو نا؟ حضور آکھا میں نے اس چھتے اٹھ کول کوئی فکر نہیں. حضور حدیث لفظ فلما نظر الجمل الى رسول اللہ، جس لئے اٹھ دیٹھا نا چہرے مصطفیٰ در بھئی حضور آندے پہن اقبال نابہو اٹھ حضور دیٹھو وخر ساجدن، جلے حضور دے سامنے آیا نا اپنا سر حضور دے قدمہ سجدے چ رکھ دیتا. یہ حدیث دے لفظ دے نسائی دے خر ساجدن سر سجدے چ رکھ دیتا. بات اردو شاعر آیا وعدہ کہ اٹھ آدھا کیا ہے. اگر اردو بولے آتا کیا کیا میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپ آ رہی ہے. دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے، کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، عطا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے. جلے سجدہ کی تو اس نے اٹھ سجدہ کی تھا. ان صحابہ تا جملہ سن، لوگ آتے نا میں نوکر صحابہ دا، ذرا صحابہ عقیدہ رکھنا تو نوکر دے پیچھے بن سے. اگو صحابہ کا یا رسول اللہ حاضی بہیمتن، یا رسول اللہ تو جانور ہے، لا ناکلو عقل کوئی نہیں، وَتَسْجُدُ لَكَ تو ان سجدہ پہ کریں دا، وَنَخْنُ نَاکلو اسان تقل بھی ہے، وَنَخْنُ حَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ اسادہ زیادہ حق بندہ کہ تورے سامنے سجدہ کریں. گل سمجھ آندی بھی نہیں. صحابہ کہ جی اٹھو کہ سجدہ پہ کرندہ تے اساں تے انسان اساں حق بندہ زیادہ سجدہ کران تو. آپ فرمایا میرے دین وچ غیر اللہ سجدہ جائز نہیں، خدا سمجھ کے سجدہ بھی جائز نہیں تے نیک بندہ سمجھ کے سجدہ تعظیمی جڑی پہلے شریعتاں جائز آئی میری شریعت وچ او بھی حرام. پھر غور فرماؤ، یہ حدیث ابو داؤد دی. صحابی آتے ہیں لما قدمنا المدینہ، جس لئے سے مدینہ شریف آئیو سے فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل جد رسول اللہ ورجلہ. صحابہ آتے ہیں ترکھے ترکھے سواریوں تو لتھے سے کہ پہلے وہاں کی حضور دے ہتھن بوسا دے وہاں تے قدمن بوسا دے وہاں. صحابی کی آدھے نا جلدی سواریوں تو ترے سے کہ حضور دے ہتھن بوسا دے وہاں تے حضور دے پیرن بوسا دے وہاں. ہن میں دسو بے قرآن دی کوئی آیت ہے کہ نبی دے ہاتھ تے پیر چومو؟ کوئی آیت نہیں. کوئی حدیث ہے کہ نبی دے ہاتھ تے پیر چومو؟ کوئی حدیث نہیں. جلے قرآن بھی نہیں آکھے حدیث بھی نہیں آکھے کیوں چوم دیں؟ صحابہ دیں نہ قرآن دا حکم ہے نہ حدیث دا حکم ہے، عشق دا حکم ہے، یہ محبت دا حکم ہے.
اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا عشق دا حکم آئی محبت آدھی آئی کہ تساں کہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بھی چمو تے پیر بھی چمو پھر غور فرماؤ ہن حدیث مسلم شریف وچ پڑھدا پیا تن دربار مصطفیٰ دا منظر نہ دکھائیں صحابہ دے رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یہلکہ صحابی آدھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجامت کریں دیں توجہ میں در رکھو تے صحابہ کے پہ کریں دیں وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ صحابہ حضور دے آسے پاسے طواف پہ کریں دیں لفظ دیکھو نا حدیث دے حضور پہ حجامت کریں دیں تے صحابہ پہ حضور دے آسے پاسے طواف کریں دیں اردو تے ایک شعر ہے نا نوجوان تا سمجھے سو کہیں عاشق کل پوچھے آئی کہ کم کیڑا کرینا کیا کرینا اس آکھا طواف کوئے یار کرتا ہوں طواف کوئے یار کرتا ہوں میں بس یہی کاروبار کرتا ہوں کہ میں اپنے یار دی گلی دے چکر لیندہ رہنا میرا کم ہی آ صحابہ دا کے کم ہے حدیث لفظ اطاف بھی اصحابہ صحابہ آسو پاسو طواف پہ کرینے کیوں پہ کرینے حدیث لفظ فما یریدون ان تقع شارۃ الا فی ید رجل منہم حدیث لفظ صحابی طواف کیوں کرینے کہ تانج حضور دی زلف دا کوئی وال ڈھاوے زمین تے نہ ڈھاوے میرے ہتھاں تے آوے ہن اگلا سوال ہے کہ حضور دی زلف دے وال نو کرینے کے ہیں یہ مستدرک حاکم دی حدیث ہے حضرت خالد بن ولید عظیم جرنیل ہیں جنہوں کوئی تاریخ کران سنی پڑھی انہوں نے پتہ ہو سی ایک جنگ ٹوپی ہے کپڑے دی معمولی جی ڈھے پہ فرمایا صحابہ ٹوپی گولو صحابہ بڑی مشکل نہ ٹوپی گولی ٹوپی لدھی سر تے رکھے ہونے صحابہ کتنا جرنیل نے تو کیسا بے وقوفی علا کم کیتے ٹوپی واسطے اتنی ٹائم لگا دیتے انہاں کا بظاہر کپڑا معمولی ہے لیکن خالد دی فتح دراز اسے ٹوپی چ موجود ہے انہاں کا فتح دراز کنے انہاں کا فاللہ لم اشہد قتالا وحش معی الا رزقت النصر ادن رب دی قسم ہے جدم یہ ٹوپی خالد دے سر تے رہندی فتح میرے قدم چمی دی صحابہ عقیدہ سمجھنے پہ ہو پھر بخاری شریف دی حدیث ہے حضور دی بیوی ام سلمہ انہوں کو حضور دی زلف دا ایک وال ہے چاندی دی ڈبی چ پایا نے مدینہ شریف وچ کوئی بیمار تھی ونجے آنا تکرینیاں کے ہیں لوگ کے کرنے ہیں پانی دا برتن دے کے منجدے ہیں وہ ڈبی کھلی نہیں ہیں حضور دی زلف دا وال وچ بوڑ کے تے واپس کر دیں گے اس زلف دے وال دے صدقے اللہ تعالیٰ بیمارن شفا عطا فرما دیں گے شاید کو دوست بیٹھو ہوئے جی زلف دے وال دے صدقے تو انہوں آب زمزم کیوں چاہنی دے آب زمزم کے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دیئے کھرین چم کے نکلے جس مسلک دا عالم ہوئے حج عمرے تو آسی کین موٹو تے ہو سی پوچھو حضرت اسے کیے ہوئے پانی ہے پانی پاکستان جو ختم ہو گئے بڑے بہترین صاف شدہ پانی فلٹر شدہ پانی موجود ہیں کیوں چاہنے لے اکہ چاہے اس تو حضور فرمایا جیڑی بیماری تو شفا دے ارادے تے پیسو رب اسے کل شفا تا فرما دے اگر اسماعیل علیہ السلام دی ایڑین چمڑ والا پانی ہر مرض کو شفا دے سکتا تے سارے آقا دے والن چمڑ والا پانی بھی شفا عطا فرما سکتا کو میری گل سمجھ آنی پینے گل کی تو شروع کی تھی کہ مومن جڑا ہوندا او دے دل وچ پہلے کہندی محبت ہوندی اپنا خالق دی وقت کہندی محبت ہوندی کملی والے آقا دی پھر حدیث سن ترمذی دی تو تھوڑا جا عقیدہ سمجھاونا حضور فرما احب اللہ میرا کلمہ پڑھنے والوں سب تو پہلے اپنے خالق نال محبت کرو کیوں فرما لما یغزوکم من نعمہ تن اپنی نعمت نال پلیندہ خالق نال محبت کیوں کرو تو رزق دیندا میں کہ یا رسول اللہ بس ایک خالق نال محبت بس فرما گھن پڑھ فرما واحبونی لحب اللہ فرما بات خالق تو بعد میرے نال محبت کرے جو میں تیرے خالق دا محبوب ہیں جیڑا تیرا خالق ہے نا میں دا محبوب ہیں نالے خالق دا رستہ ہی تو میں دکھایا اگر میں نہ آوا تو کعبہ 360 بت رکھ کے بیٹھا ہے خالق دی پہچان خالق دا تعارف کرانے والا میں ہوں اس واسطے پہلے خالق نال محبت کرے تو بات میری ذات نال محبت کرے میں کہ یا رسول اللہ بس تو نال محبت فرمایا اگرم پڑھ فرمایا واحبو آل بیتی لحبی
فرمایا وقت میری آل نال محبت کرے میری محبت دی وجہ تو انج نہ ہوئے جو 1400 سال گزرے تو میری آل نو باغی تے ظالم آخر لگ وجے فرمایا پہلے خالق نال محبت کرے وقت میری ذات نال محبت کرے وقت میری آل نال محبت کرے ہم ذہناں چ خیال آندا بھئی نماز روزے جیسے پڑھتے ہیں محبت اللہ کیا سنیے کہ نماز کم شروع کیتا محبت کریں آج ذرا حضور کو پوچھتے ہیں اس محبت دا صلہ کیا حدیث یہ بھی ترمذی شریف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ذرا منظر کھینچ گنا ادھو امام حسن بیٹھے ادھو حسین بیٹھے حضور فرمایا من احبنی حضور فرمایا میرے جڑے غلام میرے نال محبت کی تھی وَأَحَبَّهَا زین میرے دو نواسے نال محبت کی تھی وَأَبَاهُمَا انہاں دے ابے علی نال محبت کی تھی وَأُمَّهُمَا انہاں دی ماں فاطمہ دا ادب کیتا فرمایا کان مئی فی درجتی یوم القیامہ جنت جس محل چ میں اس قدماں چ غلام ہوں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے پھر اس تو ہی بات کے تو انسلہ رسام حضور اکنی بیٹھن کمبل بلیٹ کے کمبل اس کو کمبل اگر ابھرے گا ایک صحابی ہے اسا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اس کی حضور کمبل ہٹایا ایک پاس امام حسن بیٹھے ایک پاس حسن بیٹھے بات حضور اتن نسانہ پیان صلہ محبت کے حضور ہاتھ چاہے آپ فرمائے اللہم انی احبہما اے اللہ میں دوہان دوترے نال محبت کرینا فاحبہما یا اللہ تو رب ہو کہ میرے دوہان دوترے نال محبت کر فاحبہ من یحبہما یا اللہ میرا جڑا امتی میرے دوترے نال محبت کرے تو اس امتی نال ہی محبت کر تو گل سمجھ آئی نہیں حضور کے فرمایا یا اللہ میں دوہان نواسے نال محبت کرینا تو بھی دوہان نال محبت کر تے میرا جڑا غلام میرے نواسے نال محبت کرے تو اس غلام نال ہی محبت کر ہن ایک کو تیری میری منگی ہوئی دعا ہے جو قبول کراں تے کراں مردود یہ نبی دی دعا ہے ہاتھ اٹھیں دے بعد چن رب قبول پہلے فرما کر بخاری شریف دی حدیث ہے نا حضور پہ مسجد نبی چ خطبہ دیندے ایک عربی ہے اسا کہ جی مال اولاد ہلاک ہو گئے کہاں تھے حضور ہاتھ اٹھا بخاری شریف دی حدیث صحابہ دن حالت اسمان تے بدل دا نشان ہی کون ہے ہاتھ اٹھے بدل آ گئے بارش برسنی شروع ہو گئی ہاتھ منہ تے پھیرے نہیں پانی دے قطرے مسجد نبی دی چھت ٹپکتے ہیں حضور دی ڈاڑھی جو تلے ڈھامنے ہی شروع ہو گل سمجھی نے ای حضور دی دعا ہے آپ فرمایا یا اللہ میں دوہان نال محبت کرینا تو بھی دوہان نال محبت کر تے میرا جڑا امتی میرے نواسے نال محبت کرے تو اس امتی نال محبت کر ہونا سارے سنیاں چی مریض آ گئے اگر تو بندیاں دی گل تو وکھری نہ ہو تو جانے تو انہاں دا کم جانے ہن کچھ صحابہ دے تے تنقید کریں ہن ماشاءاللہ تساں اپنا ذہن اساں خالص اہل سنت والجماعت دیوبندی اہل تشیع اہل حدیث انہاں دا اپنا مسلک اپنا مذہب اپنے گھر تساں ماشاءاللہ سنیو اساڈا مسلک کے کہ سنی ہووے جد دل وچ حضور دی آل دے ہر فرد دی محبت موجود ہے ایک تے سنی ہووے جد دل وچ حضور دے ہر صحابی دا ادب موجود ہے او کوئی سنی نہیں جڑا حضور دے کہیں بھی صحابی تے تنقید کریندا حضور دے جتنے صحابی صحیح سنی ہووے جڑا حضور دے صحابہ دا بھی غلام ہووے تے آل دا بھی غلام ہووے وہ پنجابی دے شعر بڑے صحیح کیسے آکھیا نا کہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمبے سجدے کر بھاویں جی آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہ پھر جنہیں حضور اپنی آل دی محبت سکھائیے انہیں آرہ صاحب دی محبت بھی سکھائیے یہ ترمذی شریف دی حدیث ہے حضور فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے صحابہ دے بارے اللہ دا خوف رکھے آئے لا تتخذوہم غرزم من بعدی میں تو بعد میرے صحابہ تے تنقید نہ کرے آئے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم میرے صحابہ نال اوہ محبت کرے سی جدے دل وچ میری محبت ہو سی میرے صحابہ نال اوہ بغض رکھے سی جدے دل وچ میرا بغض موجود ہو تا نتیجہ کیا نکلیا کہ صحیح عقیدہ کیوے حضور دے آل دا ہی بندہ غلام ہوئے حضور دی اصحاب دا بھی غلام ہوئے پھر ماشاءاللہ
اہل سنت والجماعت محفلاں تو بڑی سجاندے آؤ، ہر گھر ہر محلے ہر مسجد محفل سجدی پئی، لیکن اساں سنی ہاں اہل تشیع ہاں، ڈفرنس ہے۔ اہل تشیع کریں داڑھی پٹ کٹ کالے کپڑے پا کے بعد سارا سال چھٹی، سارے سنی سمجھیں بھائی محفل سجاؤ، نعرے لاؤ، درود شریف پڑھو تے لنگر کھاؤ تے بس سارا سال ہر شے دی چھٹی۔ یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں۔ لیکن ادو سادہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے تو نبی دا حکم قبول نہیں، مر ونجن دی گل ہے، موت تے موقع سی تے جان دے میں نا، پہلے نبی دا حکم دمن۔ حضور کو پوچھے کہ جناب تو ساری اکھی کنجے ٹھڑی تھی نہیں؟ آپ فرما قرۃ عینی فی الصلاۃ، جیلے میرا امتی وضو کر کے مسجد جماعت نال نماز پڑھ سی، سبز گنبد جو میری اکھی خود بخود ٹھڑی ہوئے۔ پھر اساں تے امام حسین دے منن والے ہیں، 72 تو زائد زخم کھا کے جلس امام حسین گھوڑے تلے آئے نا، شمر اگا ودے کا سر قلم کرے، فرمایا ٹھہر میری زندگی دی آخری خواہش ہے۔ شمر سمجھا امام گھبرا گیا، قریب گیا، فرمایا میری زندگی دی آخری گھڑیاں میں دنیا تو جا رہے ہیں، میں چاہنا دنیا تو ونجا رب دی نماز پڑھ کے ونجا، نانے دی امت درس دے کے ونجا، تو سن سکون وچ نماز نہ پڑھ دے، میں تے تلواراں دے سائے تلے بھی نماز پڑھدا تھا۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ پھر مسلمانوں دی حدیثیں اٹھا، فقہ اٹھا، ان تو پتہ ہونا چاہیے تھا حکم کی شریعت حکم ہے کہ این لڑائی دے ٹائم لڑائی لگی ہو نماز معاف کرو، ادھی فوج نماز پڑھ دی آئی مسلمانوں دی ادھی دشمن نال مقابلہ کرے گی۔ اگر این جنگ دی حالت چ نماز معاف نہیں تے منجی کرن دے ٹائم نماز معاف ہوئے سی، حل واؤن دے ٹائم نماز معاف ہوئے سی۔ ڈاکٹر اقبال آتا نا کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اقبال آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم دا طریقہ پتہ ہی کہ کہ این لڑائی دے ٹائم ہی اگر نماز دا وقت ہو ونجیا، حضور دی غلام ادھے دشمن نال مقابلہ کریں دیں، ادھے رب دے حضور سجدہ ریزی پہ کریں دیں انہیں۔ تے اے ایسا درس مساوات ہے کہ وزیر اعظم بھی اسے صف وچ کھلا، گورنر اسے صف وچ کھلا، تو چپڑاسی بھی اسے صف وچ کھلا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے گیا جناب تہاڈی امت تو ہمنی ارباں تے خرباں تو اس امت نو پہچان سکیں؟ حضور نے پتہ ہی بھی جٹ بھی ان پڑھی میری امتی ہونے۔ آپ فرمایا پہ کہنا 5 کلیان گھوڑو ہوئے، گھوڑیاں کھلو ہوئے، پہچان سی کہ نہیں؟ 5 کلیان تو سمجھیں دے ہو نا بھائی، چارے پیر سفید متھا سفید، صحابہ کہ جی سیان سی۔ فرمایا میرے غلاماں دے وضو والے اندام انج پہ چمک دے ہو سن کہ میں پورا میدان معاشر پہ سیان دو سی، او غلام مصطفیٰ پہ آندہ، چہرہ پہ چمک دو سی، بازو پہ چمک دے ہو سن، پیر پہ چمک دے ہو سن۔ اگر تو چاہن دے ہو کہ میدان معاشر ساری عزت ہوئے، شان ہوئے، مقام ہوئے، وقار ہوئے، ٹور ہوئے، دنیا ویک کے تے رش کرے، تو 5 ٹائم وضو کر کے 5 ٹائم نماز پڑھ، میدان معاشر خود بخود درجے سے مجھے نکل رہے ہو۔ پھر غور فرماؤ، آج دی محفل میلاد دا ایک پیغام تا اے وے نا کہ جتنے عاشق آئے بیٹھے ہو، آج میرے نال نہیں خدا نال وعدہ کرو تو کملی والے آقا نال وعدہ کرو کہ آج تو بعد ساری نماز قضا نہ ہو۔ ہاں میں جڑے وعدہ کریں دے نات کھڑے کریں، پتہ لگے نا اے حضور نال وعدہ نے پکڑ اس پاس ہوا منی رب نال وعدہ، کم از کم جلسے چاہو تو کوئی فائدہ تو ہوئے نا۔ کو پوچھو جی کہ آج پیغام کے وے تو سانکنا پیغام ہے وے کہ اگر حضور نال تعلق ہے، حضور دی محبت ہے، حضور نال عقیدت ہے، حضور دا ادب ہے، اگر ایسا مسلمان کھانے ہیں آج تو بعد ساری نماز قضا۔ پھر غور فرماؤ، دوجا آج دا پیغام ہے وے کہ نوجوان بیٹھے ہو، باہر سارے دوست رہندے نا انگلینڈ، امریکہ، فرانس، رشیا، چائنا جاتے، اور اساندے اتھوں ماحول ہے وے کہ پیو جلے تھی وے نا بڑھا 70-80 سال اولڈ ہوم بنے بڑھیاں دے گھر مان کے پیو داخل کرا وقت عید الڈیم یہ بیچارے ترس دے راندن کاش ساری اولاد آ کے اسان ملے تھا۔ اسارے کول اولڈ ہوم تو نہیں بنے لیکن ان اولڈ ہوم نالوی برا حشر اساں اپنے والدین دا کر رہے ہیں۔ ذرا گریبان جھانکو، والد بیچارہ بولن میں آتا میں کتنا منحوس تے خبیث ہے وہ بیٹا، پیو شو دے اس نے پڑھایا، وات اس دی جناب ملازمت لوائی، وات اس دی شادی کی تھی،
جلے پیو دا جسم کمنا شروع تھیا پتر بیوین گھن کے وکھرا تھے کہ ہوں آپ کماتے آپ کو میں آدھا اس تے جانور گدھے تے اٹھش کے فرق ہے جس نے ماں پیو دی اتنی تمیز ہی نہیں پوچھ حضور کول آپ فرمایا جیڑا والد دے چہرے دیر ایک محبت بھری نظر پاوے رب اس نے مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے تو 4.5 لاکھ تے 5 لاکھ بھر کے ویندے ہو دنیا دا کوئی عالم گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تہاڈی حج قبول ہے لیکن حضور فرمایا جڑے والد دے چہرے دے ایک محبت بھری نظر پاوے رب اس نے مقبول حج دا ثواب عطا فرما اس یہ بھی شرط کونی کہندے دل وچ خیال آوے میرا پیو تو جی نہ نمازی ہے نہ نیک ہے نہ عالم ہے نہ قاری ہے نہ حافظ ہے نہ پیر کچھ بھی نہ ہوے مسلمان ہونا شرط بس مسلمان ہوے ہمیں گناہگار کیوں نہ ہوے اگر بیٹو دے چہرے دے محبت بھری نظر پیسی رب اس نے مقبول حج دا ثواب عطا فرما تے ادھر اپوزٹ اگر کرو اگر پیو خوش تھی وے پتر تے پتر ہاں ٹھاریا خدمت کیتی کم کیتے پیو خوش تھی اگر پیو دیکھے پتر دے حضور فرمایا بات خدا پتر نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرما دے تو حضور کو پوچھے گا جی والدین دی کی اہمیت پوزیشن کے آپ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا یہ والدین تیرے واسطے یا جنتن یا دوزخ اسا کہ جی مطلب کیا ہے فرمایا خدمت کرے سے انہاں دی خدمت تن جنت دی گھن کے ویسے نافرمانی کرے سے نافرمانی تن سدھا دوزخ دی گھن کے ویسے بات پوچھو علماء کو اس امت تے رب دا کرم ہے تسا شراب زنا چوری ڈاکہ قتل کرندے ہو اللہ تا اصول ہے اس دنیا خدا اسن ذلیل نہ کرے سے آخرت جزا کبیرہ دا عذاب وکھرا صغیرہ دا وکھرا لیکن پورے نظام شریعت ایک والدین کہ حضور فرمایا انہوں والدین دا جڑا گستاخ ہے اس نے موت ہی نہ آسی جب تک دنیا چی ذلت رسوائی نہ بیک دے تو ان سمجھ نہیں آئی قتل کتنا بڑا گناہ ہے زنا کتنا بڑا گناہ ہے شراب کتنا گناہ ہے لیکن انہوں خدا دنیا ذلیل نہیں کریندا والدین دا بے ادب ایسا ہے گناہگار کہ حضور فرمایا رب دا قانون دنیا چی رسوا کرے سن آخرت ہی رسوا کرے پھر میں ایک حدیث نہ تو سنا ایک صحابی تو ساری تے میری حیثیت کو نا صحابی حضور دا حضور فرمایا جڑا ایمان دی حالت ہے میرے چہرے نے دیکھ کے دوزخ دیا گھرام حضور دی ظاہری حیات دا زمانہ ایک صحابی دی موت دا وقت آیا تو روح نکل دی صحابہ حضور کو لا گئے جناب تو فلانا صحابی نزد عالم میں تو روح نہیں نکلی حضور دا سوال سن آپ فرمایا اما کانا یصلی صحابہ نماز نہیں پڑھتا صحابہ کہ یصلی نماز پڑھتا ہے آپ فرمایا اما کانا یزکی زکات نہیں دیندا صحابہ کہ یزکی زکات نہیں دیندا آپ فرمایا اما کانا یصوم روزے نہیں رکھیندا صحابہ کہ یصوم روزے رکھیندا ترائے سوال حضور فرمایا نماز نہیں پڑھتا انہاں کہ پڑھتا ہے آپ فرمایا روزے نہیں رکھیندا کہ رکھیندا ہے آپ فرمایا زکات نہیں دیندا انہاں کہ دیندا ہے چوتھی ویر حضور فرمایا حل اتقا والدہ کہ نہیں والدین دا بے ادب کا نہیں صحابہ کہ جی ماں دا گستاخ ہے حضور فرمایا دی مان بلاؤ یہ صحیح حدیث ہے ماں آ گئی آپ فرمایا بھائی اس نے معاف کر ضرور نہیں نکل دی تیری نافرمانی دی وجہ ماں کہ جس میں تھپڑ مار کے میری اکڑ سٹ گیا میں مر ویسے اس نے معاف نہ کرو حضور فرمایا صحابہ گھناؤ لکڑیاں لاؤ اگ تے جیندن چاہ کے بچ بگا صحیح حدیث ہے میں ذمہ دار ہوں حدیث بچ بگا انہوں نے یہ مطلب نہیں کہ حضور اس نے ساڑنا چاہتے ہیں حضور ماں دے پیار میں ابھارنا چاہتے ہیں ماں سخت ناراض آئی لیکن یہ جملہ سنو اس نے اس کہ یا رسول اللہ میں 9 مہینے پیٹ اس واسطے چاہی بس انہوں ساڑ دیتا ویسی میں 2 سال دو اس واسطے بیوائی بس انہوں ساڑ دیتا ویسی میں معاف کیتا میں معاف کیتا میں معاف کیتا انہوں لفظ نکل دے گئے انہوں روح پرواز کریں دی گئی ان نتیجہ کہوے کہ صحابی ہووے ماں پیو دا بے ادب ہووے ادھی روح سوکھی نہیں نکل دی تے میں کیڑی شاید غور کر ذرا وقت آندے لوگ اثر کل او جناب بزرگان دی اولاد آؤ کو تویز دسو آپ کو وظیفہ دسو آپ اولاد بڑی بے ادب گستاخ ہے میں حدیث پڑھی نے میرا ذہن حیران ہو گیا حضور فرمایا برو آباءکم تبرآکم ابناکم حضور فرمایا اپنے والدین نال چنگا سلوک کر کل تیری اولاد تینال چنگا سلوک کرے تو گل نہیں سمجھی یہ رب دا قانون ہے اگر تسا اپنے ماں پیو دا ادب کرے سو کل تاری اولاد ادب کرے سو اگر تسا ماں پیو دا ہاں پکایا وقت کوئی تویز تو کوئی وظیفہ اثر نہ کرے سی تاری اولاد تو نال اوہ حشر کرے سی جیڑا تسا اپنے ماں پیو نہ کرے یہ میرا فرمان نہیں یہ کملی والے آقا دا فرمان ہے فرما تو اپنے ماں پیو دا ادب کر اچھا سلوک کر کل تیری اولاد تیرے نال اچھا سلوک کر آج دا پیغام کے نماز قضا نہیں کرنی
والدین نو راضی کر کے خدمت کر کے خوش کر کے دنیا تو ٹورنا اگر تیری دین دنیا چ بہتری نہ ہوئے میرے گریبان چ نہ دے تے بعد کوئی بندہ بیٹھو میرے والدین فوت ہو گئے حضور فرمایا انہوں نے بھی جڑا انج نہیں بھائی انہوں نے تو بھلا چھوڑے فرمایا انہوں نے مرن تو بعد بھی حق الصلاۃ علیہما نماز جنازہ بھی پڑھے تے دوجا آپ کے فرمایا والاستغفار لہما انہاں واسطے دعائے مغفرت بھی کریندا راویں مرن تو بعد بھی بھلائیں نہیں دعائے مغفرت کریں بس شریعت دا کیسا نظام ہے رب نو تو دے محبوب نے بتائی کہ ایسے لوگ بھی ہو سن جڑے ماں پیو شدن زندگی یاد نہ رکھے نہ مرن تو بعد کے یاد رکھے سن شریعت نماز دے وچ دعا رکھو ذرا غور کرو نا ہن نماز کے سبحانک اللہم اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی العظیم سبحان ربی جلال پڑھتے پڑھتے ربنا اغفر لی ولی والدیا اے اللہ میری بخشش فرما تے میرے والدین دی بخشش فرما یہی پتہ ہونا چاہیے حضور فرمایا جیڑا والد دی قبر دی زیارت ہر جمعے کرے اللہ فرمایا زندگی دے پچھلے تمام گناہ معاف فرما جو یہ اتھے بھی شرط کونی کہ والد ولی ہوئے بھاویں گناہگار ہوئے مسلمان والد والدہ ہیں ہر جمعے اگر بیٹا قبر دی حاضر دیندا پچھلے گناہ بھی معاف تے کوتب لہو برن رب فرمائندہ والدین نال چنگا سلوک کرنے والے دی لسٹ جو دنا درج فرما چھوڑا اللہ تعالیٰ دے کل دعائے اللہ رب العزت ساری حاضرین منظور و مقبول فرمائے کی پروگرام مسئلہ ہاں جی سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام ایک میرا رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دعا خیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذکر دے محفل دے صدقے جا سارے دوست حافظ محمد نصیر صاحب انہوں دے بیٹے انہوں دے گھر والے احباب جنہیں محفل سجائی انہوں نے علم عمل گھر اولاد کاروبار صحت دے وچ ایمان دے جذبے دے وچ عشق رسول دے جذبے دے وچ اور زیادہ ترقی عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالین پاک دے صدقے جڑے سارے دوست دوروں یا نزدیکوں چل کے آئیں انہوں نے ایک ایک قدم تے بے حساب ثواب عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بددعا دے مکھڑے دے صدقے جتنے حاضرین بیمار ہیں انہوں نے شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی علم نشرہ دی چھاتی دی صدقے جتنے حاضرین پریشان حال ہیں انہوں نے پریشانی دور فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ید اللہ والے پیارے ہتھوں دے صدقے جتنے حاضرین بے اولاد ہیں انہوں نے اولاد نرین عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالین پاک دے صدقے جتنے حاضرین بے رزق ہیں انہوں نے رزق حلال عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بددعا دے مکھڑے دے صدقے گستاخان مصطفیٰ دشمنان مصطفیٰ دا خاتمہ فرما اور عاشقان مصطفیٰ دا پوری دنیا چ بول بالا فرما یا اللہ حضرت صدیق اکبر دے عشق رسول دے صدقے حسن بھی عشق رسول دی دولت عطا فرما عمر فاروق دی عدالت دے صدقے حرمین شریفین دی زیارت تو مشرف فرما حضرت عثمان غنی دے حیات دے صدقے حسن خواب وچ اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرما یا اللہ سارے عزیز
رمضان پوڈا صاحب بڑی محبت نال ہر محفل چاندن یا اللہ اے یا اور جتنے بھی احباب سارے میری سرپرستی حوصلہ افزائی واسطے ہیں سارن دے علم عمل گھر اولاد کاروبار صحت وچ اور زیادہ برکت نازل فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے فصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور رشید محمد والی اس کا بھی اجمائی بے سارے حضرات اتنے لینا بنا کے بے وسنا تو لنگر دیون والی سوکھے تھیسن تو کھاون والی سوکھے تھیسن مہربانی کر کے سکون نال آرام نال بے ونجو تھائی جڑے حاجی غلام نصیر دے دوست حاجی صاحبان آئے مہمان وہ سے برآمدید تشریف گنا سو مہربانی بہت شکریہ جڑے حاجی صاحبان وہاں بھجن تو آئے مہربانی کر کے بڑی گل ہے جی